زیارت ہے۔ امام حسین جب مکہ پہنچے تو امام حسین کے پاس کوفہ کے بہت سے لوگوں کے خط آ گئے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہماری رہنمائی کریں۔ تو امام حسین نے مسلم بن عقیل کو مکہ سے بھیجا اور ساتھ خط لکھا، انی بعثت علیکم اخی وابن عمی وثقۃ من اہل البیت مسلم بن عقیل ابن ابی طالب، کہ لوگوں میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو، اپنے چچا زاد کو، اپنے معتمد کو، قابل اعتماد آدمی کو بھیج رہا ہوں جو ہمارے خاندان کے قابل اعتماد آدمی ہیں، اور ان کا قول میرا قول ہے، ان کی بات میری بات ہے۔ پھر امام نے اس کے بعد ایک لمبا خط لکھا ہے، اور مسلم بن عقیل یہاں پہنچے ہیں شوال کے مہینے میں۔ مسلم عقیل ایک دفعہ پہنچے، 18,000 افراد نے بیعت کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم بن عقیل نے جب نماز ختم کی تو 3 آدمی تھے، مسجد سے باہر آئے ہیں، وہ 3 آدمی بھی غائب ہو گئے، اور مسلم بن عقیل ایک دروازے پر جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، لوگ جواب نہ دیتے، دوسرے دروازے پر جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، لوگ جواب نہ دیتے۔ آخر میں مسلم بن عقیل ایک دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئے، خاتون دروازے سے باہر رہی، اس نے کہا کہ بندہ خدا کیوں بیٹھا ہوا ہے، جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ خاتون نے پانی لا کر دیا، مسلم بن عقیل نے پانی پیا، کہا اب چلا جا۔ خاتون اندر گئی، دوبارہ آئی، دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، کہا کیوں نہیں جا رہا، تجھے پتہ ہے کہ شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ کہا میرا کوئی گھر نہیں، میں کہاں جاؤں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، امام حسین کا نمائندہ ہوں، نواسہ رسول کا نمائندہ ہوں۔ کہا اتنی بزرگ شخصیتیں اندر لے گی مسلم بن عقیل کو۔ مسلم بن عقیل گھر میں چلے گئے، ان ظالموں کو پتہ چلا تو گھر کا گھیرا انہوں نے لے لیا سپاہیوں نے۔ مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ اب یہ لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے گھر پہ حملہ کرنا ہے، اس عورت کی عزت پامال کر دیں گے۔ گھر سے باہر آنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اس عورت جس کا نام طوا تھا، کہا کہ اے مولا آپ نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لیا ہے۔ مسلم نے کہا کوئی چارہ نہیں، کیا کرتا میں؟ مسلم نے کہ گھر سے باہر آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ان ظالموں نے کہا کہ مسلم ہم تجھے پناہ دیتے ہیں، اگر تو ہتھیار پھینک دے ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ مسلم نے ہتھیار پھینکے، انہوں نے گھیرے میں لے لیا، مسلم کو قیدی بنا کر دربار میں لے آئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ اگر کوئی ہو، میری 3 وصیتیں ہیں، ان پر عمل کرے۔ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ کوئی ہے جواب دے دے، کوئی حرج نہیں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ کہا کیا وصیتیں ہیں؟ کہا 3 میری وصیتیں ہیں کہ اس شہر میں مقروض ہو گیا ہوں، کوئی ہو میری زرہ کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کرے۔ قربان جاؤں مسلم بن عقیل پر، جاتے ہوئے قرضے کا خیال ہے۔ کہا اور کون سی وصیت ہے؟ دوسری وصیت میری یہ ہے، میں نے اپنے مولا و آقا امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، کوئی ہو جو حسین کو پیغام پہنچائے اور کہہ دے حسین کو مولا حسین زینب کو لے کر کوفہ نہ آئے، کوفہ زینب کے آنے کی جگہ نہیں رہی۔ کہا تیسری وصیت کیا؟ تیسری وصیت میری یہ ہے کہ مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد میری لاش کو دفنایا جائے۔ ان ظالموں نے کسی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ کہتے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ کربلا کر کوفہ میں آیا نا، مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفے کے دروازے پر لٹکایا ہوا تھا۔ بی بی زینب نے آواز دی، بیٹا زین العابدین کوفہ والوں سے پوچھو کیا ان کے ہاں جنازوں کو دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ کہتے ہیں مسلم بن عقیل نے یہ 3 وصیتیں کی نا، تو مسلم بن عقیل کو اس دارالامارہ ابھی آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو دکھائیں گے، اس کی بلندی سے مسلم بن عقیل کو گرایا۔ پتہ ہے مسلم بن عقیل نے آخری وقت میں کیا کہا گرتے ہوئے؟ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور میرا سلام ہو حسین غریب پر، اے مولا میرے اسلام کو قبول کرے، کوفہ نہ مولا، تیرا مسلم اکیلا مارا گیا ہے، تشنہ لب مارا گیا ہے، تک و تنہا مولا، مولا اس شہر میں غریب
ہو گیا ہوں، 2 بچے اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور جب مولا مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی نا، امام حسین ایک مقام پر تھے، تو امام نے پتہ کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا مسلم کی بچیاں کہاں ہیں؟ مسلم کی بچیوں کو لایا گیا۔ امام نے اس کے سروں پر ہاتھ پھیرا، بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی منظر دیکھ رہی تھی۔ کربلا میں جب وہ وقت آیا نے امام وداع کرنے لگے تو بی بی سکینہ نے کہا تھا، بابا جب خبر آئی تھی نا مسلم چچا کی شہادت کی تو آپ نے مسلم کی یتیم بچیوں کو بلایا تھا اور کہا تھا بچیوں نہ گھبرانا، اس کے بعد میں تمہارا بابا ہوں، کوئی پوچھے نا کہ اے بچیوں تمہارا بابا کہاں تو کہہ دینا حسین ہمارا بابا ہے۔ بابا آپ جا رہے ہیں میدان کی طرف، کیا آپ کی شہادت کے بعد کوئی ہے جو ہمیں سہارا دے، ہمارے سر پر ہاتھ رکھے؟ الا لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون۔ خدایا مسلم بن عقیل کی شہادت کا واسطہ، مسلم بن عقیل کی تنہائی کا واسطہ، مسلم عقیل کے 2 ننھے یتیموں کا واسطہ حاضرین کی حاجات پوری فرما، کہ پریشان عالم کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ کہ اللہ اس مقدس مقام پر ہم آئے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، لیکن خالی ہاتھ نہ پلٹانا۔ خدایا تو نے خود دعوت دی ہے، خود تو نے بلایا ہے، اس پاک جگہ پر بلایا ہے۔ خدایا قریب سے ہم نے دیکھا ہے مولا کے محراب کو، ضربت کی جگہ کو دیکھا ہے مولا کو، ان مسائل کو قریب سے دیکھا ہے۔ خدایا ہمیں مولا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امیر المومنین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے مولا ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو مولا کی ناراضگی کے سبب بنتا ہے۔ یا اللہ حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا، کرم کر، رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ ہمارے اس قافلے کو صحیح و سالم اپنی منزل تک پہنچا، صبر کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم